شریعت کیا ہے؟ عقل کے دائرے میں رہ کر اسے اگر قیادت کرے تو معذور کرو اور باعمل ایمان رکھو، بے عمل نہ رکھو۔ جو خود خدا کو نہیں جانتا وہ تمہیں خدا تک کیسے پہنچائے گا؟ وہ سے کہا کہ ہم خدا لے الحمد مانی نے ارشاد فرماتے ہیں، میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کا ولی بے عمل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کا بھی پابند ہوتا ہے، سرکار کی حدیثوں کا بھی پابند ہوتا ہے۔ وہ سے کہا کہ ہم خدا لے گہری شرک کرتے ہیں نا ان کی، اس میں کھاتے ہیں ہم لوگ، صرف وہ سے کہا کہ گیارہویں کے چاولوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ سے کہا کی تعلیمات کیا ہے۔ میں ایک بات کہوں، آپ نے ارشاد فرمایا لا فلاح لک، اے سننے والے تجھے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی، تجھے کبھی کامیابی تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حتی تتبع الکتاب والسنہ، جب تک تو اللہ کے قرآن اور سرکار کی حدیثوں پر عمل نہ کر لے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی اور پھر علماء حق کی پیروی نہ کر لے اور پھر تو باادب نہ بن جا۔ فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی پیروی کرے، احادیث پر عمل کرے، کتاب و سنت پر عمل کرے، اولیاء اور علماء کا ادب کرے، وہ سیدھا بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرے گا وہ بڑی سوال نہیں پائے گا۔ بلکہ ایک اور چیز، تیسری بات، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ اللہ حضرت نے ارشاد فرمایا پیر کامل کی تیسری شرط یہ کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے وسائل کتاب و سنت سے نکال سکے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ہر چوپڑی لگانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ولی سے خلاف شرع کوئی بات صادر نہیں ہوتی، کبھی۔ پیر خود بے عمل ہے، اس کا مرید باعمل نہیں بن سکتا۔ جو ولی ہوتا ہے وہ بے علم جاہل نہیں ہوتا، اس کا علم دو طرح کا، یا تو خود کسی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا ہوگا یا ولایت کے اس منصب پر ہوگا کہ اللہ عز و جل اسے علم لدنی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جگہ مسجد میں تھا، ایک مجذوب تھے میرے ساتھ کھڑے، اس مسجد کے دروازے کے باہر تھے، تو اس مسجد میں تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر بندہ آ جائے تو نماز کروا دے، یہ تو 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے نئے درس نظامی کے پہلے سال میں ایڈمیشن دیا تھا، تو ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ ہوش واس نہیں ہوتی۔ وہ مسجد میں آئے، مجھے کہتے ہیں پریشان کیوں ہے، میرے ساتھ تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے جماعت میں شامل ہوئے، جماعت کے بعد وہ بیٹھے اور مجھے اکیلے امام اور مقتدی یا امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو، اس حوالے سے کم از کم مجھے انہوں نے 45 سے 50 مسائل بتائے۔ میں ان کا منہ دیکھوں کہ میں تو بچپن سے انہیں پاگل سمجھتا تھا، سب چلتا، لیکن اللہ نے اپنا آپ بھی کر پاتے تھا۔ لیکن 40 سے 50 مسائل جو انہوں نے بتایا ان میں سے کافی سارے میرے پاس لکھے گئے وہ کتابوں میں نہیں پڑے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا ولی کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، یا وہ مدرسے میں پڑھا ہوگا کسی استاد کے پاس، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ عز و جل اسے علم لدنی عطا فرمائے۔ چوتھی بات، وہی بات اپنے علم پر عمل بھی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اس کا اخلاق ٹھیک ہوگا، اللہ کے ولی کا اخلاق ٹھیک ہوگا۔ ایک دن صاحب تھے، ابھی بھی ہے غلطی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہ بات ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی ایک مریدہ آئی بیچاری، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو دی گالیاں،
ساڑھے کن کام کروں. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہہ رہا ہوں؟ ایسے پیروں کے پاس لے کر جانے والے بھی بے غیرت، اور وہ پیر بھی بے غیرت جو اپنی مریدنی کو بجائے پردے پر اس کی تعریف کرنے کے وہ اس کو نکال رہا ہے کہ اس نے مجھ سے پردہ کیا. تیری ذات بڑی ہے کہ اس ہستی کی ذات بڑی ہے کہ جس ہستی کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو جان عطا فرمایا. ہم عائشہ فرماتی ہیں آقا نے کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا، کسی کو چھوا نہیں. تو یہ جو پیر خانے، یہ جو بت گرے، جو بے عمل لوگ ان کی بات کرتا ہوں، ورنہ ایسے بھی ہیں کہ راوی کے کنارے پر بیٹھے دادا صاحب جیسے تو ہندوؤں کی بات تو سرکار کا مدینہ دکھا دو. عمل کی بات ہے. تو پیر کبھی بھی بے عمل ہے، اس کا اخلاق درست ہوگا، اخلاق کی طرح ہے، دل میں برا نہ سوچے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، لوگوں کو لڑوائے نہ، گویاں نہ دے، نہ انصافی نہ کرے. اور تیسرے اخلاق حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو، اس کا معاملہ کیا ہو؟ اچھا ہو. اور نمبر 6 اولیاء کی تعلیمات میں سے ایک یہ صحابت بڑی سخی ہو گئی. میں نے کچھ ٹائم پہلے 2-3 مہینے پہلے بتایا تھا انگلینڈ کے کچھ پیروں کا، آج مجھے بات کو یاد آتی ہے. میر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک میں نے کلپ دیکھا تو ان کو کس نے پاؤنڈ دیا. پاؤنڈ سمجھتے ہیں نا، برٹن جو کرنسی ہے، کسی نے پاؤنڈ دیا تو اس پر وہ جو ہندوستان کی جو ملکہ ہے اس کا وہ نجا ہوا تھا، وہ فوٹو لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے نا ایسے دیکھ کر کہا واہ اللہ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تیرا اتنا حسن نہیں، تو اتنی سونی کون؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نصیر الدین شاہ صاحب، لیکن بڑے بڑے پیروں نے مولویوں نے تو ایمان ضائع کیتے. میری بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ میں پچھلے 2-3 مہینے پہلے میں نے یہاں پر بتایا تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی بڑی ہوئی. میں نے نام لیے بغیر بتایا تھا کہ کتنے ہماری حضرت کشمیر کے کتنے پیرخانے ایسے جن کے ہندوستان یعنی انگلینڈ کے بینکوں میں کسی کا 132 ملین پڑا ہوا ہے، کسی کا 50 ملین پڑا ہوا ہے، کسی کا 72 ملین پڑا ہوا ہے. وہ خدا کے بندو ان پیروں کو کھلانے سے بہتر ہے کسی دین کے طالب کو کھلاؤ، کسی غریب کی سرپرستی کرو. کبھی کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ آپ پیر کو دے گو تو کچھ ملے گا، پیر کو دے گو تو دھوکے تو اللہ ملے گا. بلکہ فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو. قیامت کے بعد جنت میں میرے ساتھ ہے. اور یہ جو ان کو دیتے ہیں رکھے ہوئے اور ان کے کروڑوں کھربوں ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں ان میں وہاں، اور یہ پھٹے ہوئے، ان کو کیا پتا مرید کی بھوک کیا ہے. ان کو دینے سے بہتر ہے خدا شاید میں میں سنی حنفی ہوں اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہوں. میں برملا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جائے پیروں سے بچو، تمہارا ایمان بچ جائے. ولی کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے. دادا کے پیری رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں ایک بات ارشاد فرمائی. آپ کے بارے میں آپ نے ایک واقعہ تحریر کیا کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے مریدوں نے کسی اور کے بزرگ کے مریدوں کو دیکھا کیا کہ لوگ گندم میں گندم کھانے تھے، وہ لوگ دانے پھینک رہے اور مرید جو یہاں پھیلا کر نا وہ دانے سمیٹ رہے. میری بات سمجھا؟ لوگ گندم تقسیم کر رہے ہیں اور وہ مرید آگے آگے ہو کر نا وہ جولیاں پھیلا کر وہ دانے اکٹھے کرتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا گیا کہ وہاں پیر کے مرید تو یہ کام کر رہے ہیں. لوگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جن کا پیر دنیا دار ہوگا ان کے مرید کبھی خوددار نہیں ہوں گے. پیر بھی بگڑے والے دنیا پر نظر 11ویں نما کر نظرانے نما کر، اور ہم لوگ بیوقوف زکات نہیں دیتے، بچوں کے عقیقے نہیں کرواتے، وہ سنت ہے، لیکن جا کر ہم ان پیروں کو نظرانے پیش کرتے ہیں. کوئی ان پیروں کو نظرانے پیش کرنے سے بہتر اگر آپ کے گھر بچہ ہوا ہے آپ بچے کا عقیقہ کریں، سرکار کی سنت پر عمل کریں، اللہ سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ہم کس طرف چل پڑے؟ ہمارے دماغ سے چلے گئے، ہمارے ذہن
کس طرح راغب ہو گئے؟ آقا نے تو فرمایا تھا قد ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میرے امتیوں میں شریعت اندھیری چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسا دن روشن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد لازمت شرکت کیجیے گا۔ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد پاک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ختم شریف کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے۔ خود بھی شرکت کریں اور کوشش کریں کوئی جانے والا اسے بھی روکیں، اگر ٹائم ہے تو ضرور بیٹھیں۔ اللہ